اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان اور قابل احترام سامعین، موضوع غزوہ خندق ہے اور آج خاص طور سے جاہلیت کے شہسوار اور اسلام کے شہسوار کا مقابلہ خاص طور سے موضوع ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابتدائے ہجرت سے اب تک کفار کے حملے مسلسل مسلمانوں پر جاری ہیں۔ غزوہ احزاب کا حملہ بڑی بھرپور طاقت و قوت اور پختہ عزم، عہد و میثاق کے ساتھ کیا گیا تھا۔ پورے عرب اور کفار قریش اور یہودیوں نے اپنی پوری متحدہ طاقت اس میں جھونک دی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر یہ غزوہ سب سے زیادہ سخت غزوہ تھا، کیونکہ اس میں حملہ آور احزاب کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً 10 سے 12 ہزار کے آس پاس تھی، اور اس طرف سے مسلمانوں کی کل تعداد 3000، اور وہ بھی بے سر و سامان۔ آپ نے سنا ہے کہ یہی وہ غزوہ ہے جس میں صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کیا ہے، اور زمانہ نہایت سخت سردی کا ہے۔ قرآن کریم نے تو اس واقعے کی شدت بڑی ہولناک صورت میں بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہے، زاغت الابصار، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آنے لگے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، سخت زلزلے میں ڈالے گئے۔ مگر جیسا کہ یہ وقت مسلمانوں میں سب سے زیادہ سخت تھا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد سے اس کا انجام مسلمانوں کے حق میں اسی عظیم فتح و کامیابی کی صورت میں سامنے آیا کہ اس نے تمام مخالفین گروہوں، مشرکین، یہود اور منافقین کی کمر توڑ دی، اور آگے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ مسلمانوں پر کسی حملے کا ارادہ کر سکیں۔ چنانچہ غزوے کے اختتام پر سننے والوں نے سنا کہ سرکار مدینہ خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کبھی قریش ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں گے اور ہم ہی ان پر حملہ کریں گے۔ حضرات، الغرض خندق کھدی ہوئی ہے، مسلمانوں نے مورچہ سنبھال رکھا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور دشمن پورے آب و تاب کے ساتھ، غرور و تکبر کے ساتھ خندق کا معائنہ کر رہے ہیں۔ دشمن کے کچھ گھڑ سوار تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور خندق کے کنارے تک پہنچ گئے۔ اسے دیکھ کر کہنے لگے، یہ ایک نئی تدبیر اور نیا جال ہے جس سے عرب واقف نہیں ہے۔ پھر تلاش کر کے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں خندق کی چوڑائی بہت کم تھی۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور وہ گھوڑے اس کو پار کر گئے۔ جو لوگ اس گھڑ سوار دستے میں موجود تھے ان میں ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، نیز ان میں حبیرہ ابن وہیب بھی تھا جو حضرت علی کی بہن ام ہانی کا شوہر تھا۔ ام ہانی سے اس کی اولاد بھی تھی، یہ شخص کفر کی حالت میں ہی مرا۔ اسی طرح ان لوگوں میں زرار ابن خطاب، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، اور عمر بن عبد ود خاص طور سے قابل ذکر ہے، یہ لوگ اس شہسوار دستے میں موجود تھے۔ الغرض شہسوار عمر بن عبد ود بھی تھا جس کا مقابلہ 1000 گھوڑ سواروں سے کیا جاتا تھا، بڑا نامی گرامی اور طاقتور شخص تھا۔ یہ ایک جگہ ٹھہر کر اس نے آواز لگائی کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ سامنے آئے اور کہا، عمر، تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ قریش کا کوئی شخص اگر تمہیں 2 باتوں کی دعوت دے گا تو تم ایک ضرور قبول کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ حضرت علی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ پھر میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ کہنے لگا، کیوں؟ آخر میرے بھتیجے، بخدا میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے کہا، لیکن خدا کی قسم میں تمہیں ضرور قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کا خون گرم ہو گیا، وہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑا، اس کی کوچے کاٹ ڈالی، اس کے چہرے پر غصے میں ایک تماچا مار کر اسے بھگا دیا۔ پھر اسی حالت میں حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا، مقابلہ شروع ہوا۔ تھوڑی دیر میں نہ گزرے تھے اور دونوں نے جوہر دکھلائے، بالآخر حضرت علی نے اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ اس واقعے کو ہم سیرت حلبیہ میں پڑھتے ہیں، صاحب سیرت حلبیہ لکھتے ہیں حضرت علی نے اس کو مقابلے کی دعوت دی تو یہ کہنے لگا کہ بھتیجے، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم یقیناً تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی عمر نے غصے سے کھول گیا
اور اسے زبردست غیرت آئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی سامنے آئے تو چونکہ وہ لوہے میں غرق تھے، چہرہ بھی خود سے ڈھکا ہوا تھا، اس لیے عمر نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا علی۔ اس نے پوچھا کہ ابن عبد مناف؟ انہوں نے کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عمر نے کہا بھتیجے کسی اور کو بھیجو جو تمہارے خاندان سے ہو اور تم سے زیادہ طاقتور ہو، کیونکہ میں تمہارا خون نہیں بہانا چاہتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تمہارے والد میرے دوست تھے، ایک روایت میں یوں ہے کہ میں تمہارے باپ کا ہمنشیں تھا۔ حضرت علی نے کہا مگر میں یقیناً تیرا خون بہانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر غضبناک ہو گیا اور حضرت علی نے کہا کہ میں تجھ سے کیسے لڑوں گا جبکہ تو گھوڑے پر سوار ہے اور میں پیدل ہوں، اس لیے نیچے اتر کر مقابلے پر آ۔ عمر فوراً گھوڑے سے کودا اور آگ کے شعلے کی طرح تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی اس نے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اس کے منہ پر مار کر اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کی طرف حملہ آور ہوا۔ حضرت علی نے سامنے آ کر اپنی ڈھال آگے کر دی اور عمر کی تلوار ڈھال پر پڑی اور اسے پھاڑ کر ان کی پیشانی پر چیر لگا گئی جس سے خون بہہ پڑا۔ حضرت علی نے فوراً جوابی حملہ کیا اور اس کے گردن کے نیچے حصے یعنی ہنسلی پر تلوار ماری جس سے عمر کشتہ ہو کر گر گیا۔ اسی وقت مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت علی نے عمر کو قتل کر دیا۔ بعض محدثین نے لکھا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا عمر کو قتل کرنا دو جہاں کی عبادت سے افضل ہے۔ تفسیر فخری میں ہے کہ جب حضرت علی عمر کو قتل کر کے آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ علی اس کے مقابلے میں تم اپنے متعلق کیا محسوس کر رہے تھے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ میں خود کو اس کے مقابلے میں اس قدر بھاری بھرکم اور بے خود محسوس کر رہا تھا کہ اگر تمام مدینے والے ایک طرف ہوں اور تنہا میں ایک طرف ہوں تو ان پر غالب آ جاؤں گا۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ جب عمر ابن عبد ود کو قتل کرنے کے بعد حضرت علی کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو حضرت عمر نے ان سے کہا کیا تم نے اپنے مقتول کی زرہ بکتر اتار کر قبضے میں نہیں لیا؟ اس سے بہتر زرہ بکتر تو سارے عرب میں بھی نہیں ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے جب اس کو قتل کیا تو وہ اس طرح گرا کہ اس کی شرمگاہ میرے سامنے تھی، اس لیے میرے بھائی میں نے اس کا لباس اتارنا ناپسند کیا۔ حضرات اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے موقع پر مختلف فتوحات مسلمانوں کو عطا کی۔ یہ بات درست ہے کہ اس میں تقریباً 7 مسلمان اس غزوہ خندق میں شہید ہوئے اور کافروں کی طرف سے 4 لوگ مارے گئے۔ حضرات انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری درس انشاءاللہ کل آپ کے بیچ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام کو ان کی ان قربانیوں پر بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی یہ سنت اہل اسلام میں تا قیامت باقی رہے کہ وہ اللہ کے دین و اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر کامل و مکمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔